اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں امیر اہل سنت عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ ایک معروف دینی و روحانی شخصیت اور عالمگیر غیر سیاسی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بانی و سربراہ کے طور پر دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیم، نیکی کی دعوت، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ان کی دعوتی کاوشوں کے ذریعے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں مساجد، مدارس، تعلیمی مراکز، اسکول اور دینی و اصلاحی شعبے قائم ہوئے، جہاں لاکھوں افراد قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی تربیت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مرد حق ہیں جن کے ہاتھ پر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے۔ خصوصاً نوجوان نسل کو نماز، سنت، علم دین، اسلامی حلیہ اور نیک اعمال کی طرف راغب کرنا ان کی دعوتی جدوجہد کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ آپ ہی کا نعرہ ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیا، کبھی کسی شخص کی تضحیک نہیں کی، ہمیشہ بے ضرر رہے اور اپنے مریدین اور سٹوڈنٹس کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے۔ ہم ان سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی دینی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم ہمارا موقف واضح ہے، محبت اپنی جگہ، مگر اختلاف کا راستہ بھی ادب اور دلیل ہی سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی عالم دین، دینی شخصیت یا کسی جماعت کے کسی قول یا عمل سے اختلاف ہے تو دلیل کے ساتھ اختلاف کیجیے، قرآن و سنت کے حوالے پیش کیجیے، معتبر علماء اکرام کی آراء سامنے رکھیے، علمی گفتگو کیجیے، مگر کسی کی تصویر بگاڑنا، کارٹون بنانا، تمسخر اڑانا یا تضحیک آمیز مواد پھیلانا علمی اختلاف نہیں۔ اختلاف کرو مگر دلیل سے، تنقید کرو مگر ادب سے، سوال کرو مگر تہذیب کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پر کیے جانے والے بیہودہ اور ہوچھے پروپیگنڈا سے دنیا بھر میں پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے اور حکومت اور مقتدر اداروں پر سوال اٹھتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا بھر سے ان کے چاہنے والے کروڑوں دلوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے، طنز دلیل نہیں، تمسخر تحقیق نہیں، کارٹون بنانا علمی جواب نہیں، اور سوشل میڈیا کی مقبولیت حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی بات سے اختلاف ہے تو دلیل کے میدان میں آئیے، اپنے موقف کو قرآن و سنت اور معتبر علمی حوالوں سے ثابت کیجیے۔ اختلاف دلیل سے کرو، تضحیک سے نہیں۔ اہل علم کو علم سے جواب دو، کارٹون بنا کر نہیں۔ ہم کسی شخص کے خلاف گالی، دھمکی، تشدد یا غیر قانونی اقدام کے حامی نہیں۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اختلاف کو اختلاف ہی رہنے دیا جائے، اسے تضحیک، نفرت اور کردار کشی میں تبدیل نہ کیا جائے، کیونکہ آج اگر ہمارے بزرگوں اور دینی شخصیات کا مذاق اڑانے کا معمول بنا لیں گے تو کل یہی رویہ اور روش دوسروں کے اکابرین تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں، علم اور دلیل یا گالی، طنز اور تمسخر؟ اختلاف رائے معاشرے کو زندہ رکھتا ہے، لیکن بے ادبی معاشرے کو تقسیم کرتی ہے۔ ہمیں ایسا معاشرہ چاہیے
جہاں عالم دین سے سوال بھی کیا جا سکے، اختلاف بھی کیا جا سکے، تنقید بھی کی جا سکے، مگر احترام، دلیل اور اخلاق کی حدود میں رہ کر ہم حکومت پاکستان اور متعلقہ قانونی اداروں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پرامن اور ذمہ دارانہ اپیل کرتے ہیں کہ دینی شخصیات، علماء اور اکابرین اور مذہبی مقدسات کے بارے میں تضحیک آمیز، جعلی، نفرت انگیز یا اشتعال انگیز مواد کے معاملات کو قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ ہم کسی فرد کے خلاف غیر قانونی اقدام یا تشدد کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم صرف قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم صرف احترام چاہتے ہیں، ہم صرف ذمہ دارانہ سوشل میڈیا چاہتے ہیں۔ اختلاف کرنے والوں کے لیے بھی ہمارا پیغام یہی ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ کو سوال کا حق ہے، آپ کو تنقید کا حق ہے، لیکن دوسروں کی تضحیک کو دلیل کا نام نہ دیں۔ آئیے سوشل میڈیا کو نفرت کا میدان نہیں، علم و دلیل کا میدان بنائیں۔ محبت کا جواب محبت سے، اختلاف کا جواب دلیل سے، اور بے ادبی کا بہترین جواب اپنے اخلاق سے، اپنے کردار اور اپنے علم سے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اکابر علماء اکرام کا ادب کرنے کی اور اپنی زبان، قلم اور سوشل میڈیا کو ہر قسم کی بے ادبی اور فساد سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔